السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن کنعان تھا۔ ایک مرتبہ ملک کنعان میں زبردست قحط پڑا، اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ یہ ایک طرح کی ہجرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح اور کس حال میں ہجرت کر گئے، اس واقعہ کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر کے اصلی باشندوں کو قبطی کہا گیا۔ اس لحاظ سے مصر میں دو قومیں آباد تھیں۔ ان میں اسرائیلی کم تعداد میں تھے، اس لیے یہ قوم قبطیوں کی غلامی کرتی تھی۔ قبطی اسرائیلیوں کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے۔ اسرائیلی قبطیوں کے لیے ہر دانہ کام کرتے، عمارتیں بناتے، بوجھ ڈھوتے، کنویں کھودتے، پانی لاتے، لیکن خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ انہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے باشندے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک دیوتا کا نام ہورس تھا۔ ہورس جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا۔ وہ جانوروں کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ ان میں خاص طور سے بیل کا مقدس جانتے، سورج کی پوجا کرتے۔ مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ اس نے خود اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن نجومی نے فرعون سے کہا کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہارے دین کی مخالفت کرے گا۔ وہ تمہیں خدا نہیں مانے گا۔ فرعون گھبرا گیا اور غور کرنا شروع کر دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے درباریوں سے مشورہ کیا کہ درباریوں نے سوچ کے بعد رائے دی کہ اس مصیبت سے راہی پانے کے لیے ایک ہی راہ ہے، یہ کہ جس اسرائیلی گھر میں لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح خطرہ ٹل جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کارندے چھوڑے جائیں۔ وہ گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے کس گھر میں حاملہ عورت ہے، پھر اس پر نظر رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کام کے لیے کارندوں کو چھوڑا گیا۔ یہ کارندے گھر گھر جاتے، عورتوں کے پیٹ ٹولتے۔ اسرائیلیوں کے اندر فرعون کے خلاف بولنے کی جرات بھی نہ تھی، نہ وہ احتجاج کر سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کرنے لگے۔ ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اسرائیل گھرانے میں عمران نامی ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ عمران کی بیوی پریشان تھی کہ کس طرح لڑکے کو بچایا جائے۔ فرعون کے کارندے گھر گھر جاتے ہیں۔ عمران کی بیوی کو بھی خوف لاحق ہو گیا۔ آخرکار فرعون کے کارندوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ اچانک دروازے پر دستک دینے لگے۔ عمران کی بیوی سمجھ گئی کہ اس نے فوراً بچہ کو جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح فرعون کے آدمی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کارندے گھر کے اندر گھس آئے اور ہر طرف دیکھا، کونے خدرے میں جھانکا، بچہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عمران کی بیوی کو پختہ یقین تھا کہ بچہ جل کر بسم ہو چکا ہوگا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوراً تنور میں دیکھا تو خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ بچہ آگ میں زندہ سلامت تھا۔ فوراً بچے کو آگ سے نکالا۔ بچہ پوری طرح محفوظ تھا، جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں جلا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، خطرہ ٹل گیا۔ اللہ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ عمران کی بیوی نے ایک خاص قسم کا صندوقچہ تیار کروایا جس میں پانی داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بچے کو دودھ پلایا اور کپڑے پہنا کر صندوقچہ میں لٹا دیا اور اطمینان کے ساتھ دریائے نیل کے سطح پر ڈال دیا۔ عمران کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس صندوقچہ کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلو اور یہ دیکھتی رہو کہ صندوقچہ کہاں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ صندوقچہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا رہا۔ اس دریا سے ایک اور شاخ فرعون کے محل کے احاطہ میں نکالی گئی تھی۔ صندوقچہ محل کے احاطہ میں داخل ہو گیا، عین محل کے سامنے رک گیا۔ وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صندوقچہ پر دونوں کی نگاہیں پڑی۔ مریم سب کچھ دیکھتی رہی۔
जैसे ही संदूकचा फ़िरऔन के महल के पास रुका, मरियम वापस लौट गई और माँ को सारा माजरा सुना दिया। फ़िरऔन ने संदूकचा निकाला। जब खोलकर देखा तो एक खूबसूरत बच्चा हाथ पाँव पटक रहा था। दोनों हैरत में पड़ गए और एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फिर फ़िरऔन ने कहा कि बच्चा इसराइली मालूम होता है, इसे मार देना चाहिए। इस पर फ़िरऔन की बीवी ने मशवरा देते हुए कहा कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्या ही अच्छा हो कि इसे ही पाल पोस कर बड़ा किया जाए। जब ये अपनी उम्र को पहुंचेगा तो हमारी तमाम आदतें और मिजाज अपना लेगा और इसे हम अपना बेटा बनाएंगे। फ़िरऔन ने बीवी की बातों को गौर से सुना और मान गया। दोनों ने बच्चा को उठा लिया और परवरिश करने लगे, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। परवरिश के लिए बहुत सी दाई औरतों को बुलाया गया, लेकिन बच्चा ने किसी का दूध नहीं पिया। मरियम ने फ़िरऔन की बीवी से कहा कि एक दाया मैं लाऊंगा, बच्चा यकीनन इसका दूध पिएगा, मुझे इजाज़त दो। फ़िरऔन की बीवी मान गई और कहा कि ऐसी ही दाया ले आओ जो बच्चे को दूध पिला सके और माकूल मुआवजा दूंगी। मरियम फ़ौरन माँ के पास गई और खुशखबरी सुनाई और माँ को साथ लेती आई। इमरान की बीवी फ़िरऔन के महल में पहुंच गई, बच्चे को सीने से लगाया। बच्चे ने खुशी खुशी दूध पीना शुरू किया। फ़िरऔन की बीवी बच्चे को दूध पीता देखकर खुश हो गई। इमरान की बीवी को अपने महल में मुलाजमा रख लिया। माँ और बच्चा एक साथ रहने लगे। दिन गुजरते गए। हज़रत मूसा महल के अंदर प्रवेश पाने लगे। जब इनकी उम्र 20 साल हुई तो फ़िरऔन ने शादी करा दी। नाज़रीन, इस वीडियो का अगला हिस्सा इंशाअल्लाह हम बाद में बयान करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।